اس قدر خوددار تھے، کسی نے کہا کہ جناب نان پارہ کا راجہ جو ہے وہ اپنا قصیدہ لکھنے والوں کو اتنی دولت دیتا ہے کہ مالا مال کر دیتا ہے، آپ اتنے اعلیٰ شاعر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو آپ ایک قصیدہ اس کی شان میں لکھ دیں، وہ اتنا آپ کو سونا چاندی دے گا، زر و جواہر دے گا کہ عمر بھر آپ بیٹھ کر کھائیں گے اور آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے اس کے جواب میں وہ نعت لکھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اس کے مقطع میں آپ دیکھیں کس مہارت سے جواب دیا، وہ ریاست کا نام ذرا ذہن میں رکھنا، پھر سننا مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، کہ میں دولت والوں کی، راجاؤں کی، مہاراجاؤں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آپ بھی کہہ لیں میں گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ نے غور کیے، نان پارہ کو الٹ کر آپ نے کہا میرا دین پارہ نا، یعنی نان کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے جس کی خاطر میں دنیا داروں کی تعریفیں کروں، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ سید الکونین کی دریوزہ گری پر ایسا فخر اور اس حسین انداز میں بیان کرنا، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر آپ کے سامنے ایک نعت لکھ کے لائے اور کہا جی اس میں اصلاح کر دیں۔ اس میں ذکر تھا کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اگر پرانی تصویریں آپ دیکھیں نا تو مسجد نبوی کے صحن میں کھجوروں کے درخت نظر آتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے سفر نامے میں بھی ذکر کیا ہے، تائے حرمین جو میرا سفر نامہ ہے اس میں نے اس پہ پوری ہسٹری بیان کی ہے۔ 12 درخت تھے کھجور کے، جدید توسیع میں پھر وہ ختم کر دی گئی، لیکن پرانی تصویر میں بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ گنبد خضرا اور اس کے سامنے جو صحن پہلا آتا ہے اس میں 12 درخت کھجور کے لگے ہوئے، ان میں پھل بھی لگتا تھا اور خاص خاص لوگوں کو ملتا تھا۔ یہ عین اس جگہ کا پھل ہے جہاں پہ مسجد نبوی شریف ہے۔ تو اس نے اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یعنی لیلا کے خیمے کے سامنے اس طرح جھوم رہے جیسے مجنوں اپنی لیلا کی محبت میں، وارفتگی میں اور جنون میں ہوتا ہے، ایسے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے درختوں کو تشبیہ دی مجنوں کے ساتھ، تو گنبد خضرا کو خیمہ لیلا کہا، خیمہ لیلا کا خیمہ کہا اور گنبد خضرا کہا، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، آپ اصلاح کر دیں۔ تو آپ نے اصلاح کیا کی، شعر کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ادب و احترام کا آپ نے سبق دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ تو آپ کی حیات طیبہ پڑھیں تو سبحان اللہ کمال ہو جائے گا۔ میں بھی اس وقت آپ کی حیات پر ایک بڑی وسیع کتاب لکھ رہا ہوں جو انشاءاللہ 1000 سے زائد صفحوں پر مشتمل ہوگی۔ آپ سب دعا کریں کہ جلد از جلد اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، سب کہیں آمین۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم بھی آپ نے سنا، ان کا عشق بھی آپ نے سنا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ علم اگر ان کے پاس منو تھا تو عشق مصطفیٰ ان کے پاس ٹنوں کے حساب سے تھا۔ جی پوری دنیا نے تسلیم کیا، دنیاوی تعلیم کی آخری ڈگری ہے PhD، اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر
50 سے زیادہ PhD کی ڈگریاں ہو چکی ہیں، اور یہی نہیں صرف پاکستان میں، ہندوستان میں بھی، امریکہ میں، جناب برطانیہ میں، مصر میں PhD کی ڈگریاں ہو چکی ہیں۔ کسی میں آپ کے عشق مصطفیٰ پہ ریسرچ کی گئی ہے کہ کتنا عشق تھا ان میں، کسی میں آپ کی شاعری میں مہارت پر ہے، کسی میں آپ کی فقاہت پر ہے، کسی میں آپ کی علم تفسیر میں مہارت پر ہے، کسی میں علم حدیث کی مہارت پر ہے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا میں، یہاں تک کہ مصر کی جو جامعہ الازہر ہے اس میں جو فقہ حنفی میں مہارت پر آپ کا مقالہ ہے وہ میرے پاس پرنٹڈ شکل میں میری لائبریری، ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کا نام ہے الامام احمد رضا خان وَأَثَرَهُ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِي۔ فقہ حنفی میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت کی کیفیت کیا تھی۔ تو حضرات، اعلیٰ حضرت کی شخصیت تو ایسی ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا اس مختصر سے وقت میں۔ آپ کو چاہیے خود بھی یہ باتیں یاد کریں اور نئی نسل کو بتائیں کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے اکابر ایسے تھے۔ علم میں ان کی مہارت میں پہلے بھی شروع میں ڈسکس کر چکا ہوں، 110 علوم میں، اور ان میں صرف دینی علوم ہی نہیں ہے بلکہ اب میتھ کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے، اور میتھ میں انہوں نے 2 PhD کی ہوئی تھی، ایک مسئلے میں پھنس گئے تو واپس جا رہے تھے جرمنی جہاں سے انہوں نے PhD کی تھی، کہا گیا کہ امام احمد رضا ہے بریلی میں، ان سے مسئلہ حل کرا لیں۔ وہاں پہنچے، وہ بیمار تھے، لیکن کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ تو بیان کریں۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اور جو ان کی فزکس میں ریسرچ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہمارے ملک کے ایٹمی سائنسدان ہیں، ان کا کالم میرے پاس اس وقت بھی میرے موبائل میں ہے، روزنامہ جنگ میں چھپا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ مولانا احمد رضا خان صرف بیولوجی کے، باٹنی کے، زوالوجی کے، ٹریگنومیٹری کے، لوگرتھم کے، ٹوپولوجی کے، فزکس کے، کیمسٹری کے سائنسدان نہیں بلکہ وہ ملٹی ڈائمینشنل ہمہ جہت سائنسدان تھے۔ تو یہ آج کی نیو جنریشن پتہ کرنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ڈگری کی خاطر آج کا نوجوان صرف کلرک بننے کے لیے، حوالدار بھرتی ہونے کے لیے ڈگریوں کی بھرمار کر رہا ہے، لیکن اس میں علم کا ذوق و شوق نہیں ہے۔ ہمیں علم کا ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ قرآن کا پہلا حکم جو اس امت کو آیا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس قوم کو پہلا حکم یہ تھا، آج وہ جمیلوں میلوں میں مگن ہے اور علم و حکمت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ پڑھتی ہے تو ڈگری کے لیے اور جاب کے لیے، علم کے لیے اور اللہ کی معرفت کے لیے کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو سچا علم کا جذبہ اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ اور عشق مصطفیٰ کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔